بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، میرے قابل احترام ماں بہن اور بیٹیوں، اللہ کے ڈیرہ سے آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا جاتا ہے۔ آپ جہاں بھی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور تندرستی دے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میں نے پہلے بھی یہ عرض کی تھی، تمام کتابوں سے سب سے اعلیٰ کتاب قرآن پاک ہے، جو کہ تمام مسلمانوں کے دل کی دھڑکن ہے۔ قرآن پاک کا پڑھنا، سننا، دیکھنا وہ ایک ثواب رحمت ہے۔ اس کے بعد یہ کتاب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری۔ آنے والے حالات، ماضی کے حالات اور زوال، تمام اس میں انہوں نے ارشاد فرمایا۔ بھائی بات یہ تھی کہ مسلمان جہاں بھی ہے، یہودی شروع سے لے کر اخیر تک اس کی مخالفت کرتے رہے ہیں۔ اس سے آگے چل کر میں یہودیوں کی مخالفت کی بنا پر آپ سے بات کروں گا۔ بات تھی کہ قرآن پاک میں سب سے پہلی جو آیات اتری ہے وہ سورۃ فاتحہ۔ کسی قسم کی پریشانی ہے، گھر میں جھگڑا ہے، گھر میں لڑائی ہے، بچے پڑھ نہیں رہے، کاروبار نہیں ہے، سورۃ فاتحہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے شفا لکھی ہے۔ سورۃ فاتحہ جب نازل ہوئی تو تمام تلفظ اللہ تبارک تعالیٰ نے الحمد میں لکھ دیے۔ الحمد کا مضمون بسم اللہ میں موجود ہے۔ بسم اللہ کے فضائل، برکات، اس میں میرے آقا دو عالم ارشاد فرمایا، اگر کوئی کام شروع کیا جائے تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کیا جائے، اور جو بھی کام کریں گے بسم اللہ شروع کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کام میں برکت ڈال دے گا۔ ہر قسم کی آپ کے جس میں درد ہے یا کوئی تکلیف ہے، آپ الحمد شریف پڑھ کے حکم مار دیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی فضل و کرم سے وہ مرض دور ہو جائے گی۔ سورۃ بقرہ مدینہ میں نازل ہوئی اور حجۃ الوداع کے دن منا میں اتری۔ منا وہ مقام ہے جہاں حج قبول کیا جاتا ہے۔ یہ سورت کیوں اتری، اس کا سبب کیا ہے؟ ایک مالک یہودی تھا، اس کا نام مالک تھا، یہودی تھا۔ وہ مسلمانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا تھا اور بات غلط کرتا تھا کہ یہ وہ کتاب نہیں جو ہماری کتابوں میں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کتاب کے لفظ اتارے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر جب آیت اترتی اس کے متعلق تمام چیزیں بتا دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں اپنے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کو ارشاد فرمایا کہ جو میرے نبی نے ہم تک بات پہنچائی۔ میرے بھائیوں، بہت میں انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو میں آپ کو ایک ایک بات سمجھاؤں گا قرآن پاک کی تفسیر سے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، ہم قرآن پاک ایک ضابطہ حیات ہے، جیسے ایک منشور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مسلمانوں کے لیے یہ منشور بنایا، تمہارے لیے یہ کام ہے، تم یہ کام کرو، یہ تمہارا بھلائی کا راستہ ہے، یہ خطرناک راستہ ہے۔ پچھلی جو قومیں برباد ہوئی ہیں یا نسلیں تباہ ہوئی ہیں، اسی بنا پر ہوئی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پورے بات ہمیں سمجھا دی ہے۔ یہ قرآن پاک عرب میں اترا
اور چونکہ وہاں کے لوگ عربی جانتے تھے، پھر ایسا ایسا اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دو عالم کا مالک اللہ ہے، مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بہت کچھ، جو ہمارے کچھ لوگ اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں نبی کا مگر دل سے مانتے نہیں ہیں۔ میرے بھائی، جس طرح بہت سارے ایسے ہیں جو کہ یہ تسلیم کرتے ہیں نبی ہے، مگر یہ نہیں بات ہوتی تھی، وہاں وہ ہوتے تھے، یعنی جس طرح یہودی ہمارے قرآن پاک کو جٹلاتا رہا، اسی طرح ہمارے نبی کی باتوں کو جٹلا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک کا ہم مطالعہ کریں تو ہمیں بہت سی ایسی چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ یہ کام ہم اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کا اترنا یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہماری رہنمائی کے لیے قرآن پاک نازل فرمایا، مگر افسوس ہے ہم قرآن پاک کو بند کر کے الماری میں رکھ دیتے ہیں، اس کا زوال ہمیں پڑ رہا ہے۔ پہلے لوگ اپنے بچوں کو تعلیم، سب سے پہلے اہم تعلیم ہوتی تھی قرآن پاک، مگر افسوس ہے آج قرآن پاک کی تفسیر کے متعلق کسی بچے کو پوچھا جائے نا، اس کو کوئی علم نہیں ہے۔ اتنا تو پتہ ہے، اتنا تو علم ہے یہ قرآن پاک ہے، اگر قرآن پاک کے حال سے پوچھا جائے تو اس کا یہ مجھے علم نہیں ہے، یا 5 نمازیں اتری ہیں، کتنی نمازیں اتری ہیں؟ 5، مجھے پتہ نہیں ہے، اصل کا کیا وقت ہے مجھے پتہ نہیں ہے، یعنی ہر بات پر اس کو یہ علم نہیں ہے۔ ہاں، مجھ سے انگریزی سے پوچھ لو، میں انگریزی بتاتا ہوں، میں فلانی بات کروں گا، مگر قرآن پاک جو اترا ہے اور جو نازل ہوا ہے اس کے متعلق وہ کچھ نہیں جانتا ہے۔ اس کو جاننے کے لیے آپ ایسا کریں، قرآن پاک کے ایک ایک لفظ پڑھیں اور اس پر غور کریں، اور اپنے بچوں کو یہ بتائیں یہ قرآن پاک ہماری الہامی کتاب ہے، یہ اللہ نے اپنے نبی پر نازل فرمائی ہے، اور اس کتاب کو ہم اپنے اندر پڑھنے کے لیے اپنے دل میں سنبھالیں اور اس پر عمل کریں۔ اگر ہم نے جنت حاصل کرنی ہے تو قرآن پاک کا مطالعہ کریں، قرآن پاک کی تفسیر پڑھیں، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، سب کو ہدایت دے کہ قرآن پاک کے متعلق پتہ چلے کہ قرآن پاک کیا چیز ہے۔ میرے عزیز بہنوں، میرے بھائیوں، دوستوں، ہم پر پریشانیاں بھی اسی بنا پر آتی ہیں کہ ہم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منشور دے اس پر عمل نہیں کرتے۔ ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو پریشانیوں سے نجات دے اور تندرستی دے، اور فلسطین کے مسلمانوں کو، کشمیر کے مسلمانوں کو، جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہے، ان کی تکلیفیں دور کرے۔ اور میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ مجھے فالو کریں، اور میں یہ بہت آپ کا شکر گزار ہوں کہ یہ صدقہ جاریہ ہے کہ آپ قرآن پاک کا پڑھنا، سننا، دیکھنا اور عمل کرنا بہت فائدے کی بات ہے۔ میں پہلی بار کی تھی جس بہن کو، یا بھائی کو، یا دوست کو، بیٹے کو قرآن پاک نہیں آتا، وہ قرآن پاک کا کھول کر دیکھ ہی لے، اس کا بھی ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی دے، آپ کے کاروبار میں برکت ڈالے۔ آپ یہ میری یہ ویڈیو ہوتی ہے، اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بھیج دیا کریں، تاکہ جو دوست، جو بہنیں، جو بھائی نہیں سن سکے ان کو بھی علم ہو کہ اللہ کا ڈیرا، اس میں ایک آپ کا بھائی محمد یونس راہی اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے، وہ سننی چاہیے۔ اگر انسان جو ہے نا وہ غلطیاں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کرے اور ہماری غلطیوں پر پردہ ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ کچھ ہی دیر کے بعد صبح کی اذان ہونے والی ہے، تو آپ تیاری کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے تہجد بھی پڑھ لی ہوگی، تو نہیں پڑھی تو پڑھ لیں، تو آپ تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ
آپ کا حامی و ناصر ہو۔ یہ دعا کا ٹائم ہے، آپ رزق کے لیے، کاروبار کے لیے، بچوں کے لیے، جو بھی آپ کے دل میں خواہش ہے آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم۔